بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجمیع الحاضرین ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم لا تجعلنا من المحرومین اللہم اجعلنا من المرحومین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 28واں پارہ آج شروع ہوگا انشاءاللہ۔ 27ویں پارے کے اختتام پر ہم نے سورۃ الحدید پڑھی ہے۔ سورۃ الحدید کے اندر بنیادی طور پر دو بڑے مضامین بیان ہوئے تھے، ایک انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تھا۔ یہ دونوں بڑے حکم ذکر ہوئے تھے ایمان کے اثرات کے طور پر۔ ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سورۃ الحدید میں بنیادی جو مقصد تھا، سورت کا بنیادی جو موضوع تھا وہ تحقیق ایمان تھا۔ تحقیق ایمان کا دلوں میں متحقق ہونا، اس طرح کہ اس ایمان کے اثرات جسم پر ظاہر ہوں، اور ان اثرات میں سے دو بڑے اثر جو ایمان کے جسم پر ظاہر ہوں، ان میں سے ایک اثر کیا تھا کہ انسان مال خرچ کرنے والا ہو، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے والا ہو۔ اور ان دونوں مضامین کے درمیان میں دنیا کی بے ثباتی کو ذکر کیا تھا، دنیا پر تزہید دلائی تھی، دنیا سے بے رغبتی دلائی تھی، اور آخرت کی طرف ترغیب دلائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ جہاد کرنا، ان دونوں کی جو ضد ہے وہ ہے بخل اور بزدلی، اور بخل اور بزدلی دونوں یہ دنیا کی محبت سے جنم لیتے ہیں۔ بخل اور بزدلی دونوں دنیا کی محبت سے جنم لیتے ہیں۔ تو اسی لیے سورۃ الحدید کے اندر پہلے جو ہے وہ مسئلہ انفاق کا ذکر کیا تھا، اور آخر میں مسئلہ جہاد کا ذکر کیا تھا، اور ان دونوں مسائل کے درمیان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، ان دونوں مسائل کے درمیان جو ہے وہ مسئلہ تزہید فی الدنیا والترغیب الی الآخرہ کا تذکرہ کیا تھا۔ سورۃ المجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک، سورۃ المجادلہ سے لے کر سورۃ التحریم تک، یہ تمام کی تمام صورتیں یہ انہی دونوں مضامین کو لے کر آگے چلیں گی۔ سورۃ المجادلہ سے لے کر اب سورہ تحریم تک پورا 28واں پارہ کون سے دو مضامین کو آگے لے کر چلیں گے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون اور جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون، ٹھیک ہے۔ اس میں 28ویں پارے میں جو پہلی چار صورتیں ہیں یہ دوسرا مسئلہ بیان کریں گی۔ دوسرا مسئلہ کون سا تھا جو سورہ حدید میں دوسرے نمبر پر ذکر ہوا؟ مسئلہ جہاد۔ مسئلہ جہاد، سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، ممتحنہ اور سورۃ الصف، یہ چار صورتیں اسی سورہ حدید میں ذکر ہونے والے مسئلہ جہاد کا تتمہ ہے، یعنی کہ اسی مسئلہ جہاد سے تعلق رکھنے والا مضمون ان چار صورتوں میں بیان ہوگا۔ اور اگلی جو چار صورتیں ہیں، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن اور سورۃ الطلاق، یہ وہ مسئلہ اس مسئلے کا تتمہ ہے جو سورۃ الحدید میں پہلے بیان ہوا تھا۔ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہو گیا۔
اور پھر آخر میں کیا ہے؟ سورہ تحریم. سورہ تحریم ان دونوں مسائل کو بیان کرے گی. آخر میں بطور تتمہ کے ترتیب کے ساتھ پہلے مسئلہ انفاق کو بیان کرے گی اور پھر اس کے بعد مسئلہ جہاد کو بیان کرے گی. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یا ایک مرتبہ دوبارہ بتاؤں؟ سورۃ الحدید کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ بلکہ اس سے پہلے سورہ واقعہ کا اختتام کہاں پر ہوا تھا؟ سورہ واقعہ کے اندر 2 مرتبہ یہ کہا تھا فسبح بسم ربک العظیم. سورۃ الواقعہ کے اندر 2 مرتبہ یہ بات کہی تھی فسبح بسم ربک العظیم. اپنے رب کی توحید بیان کیجئے، اپنے رب کے نام کی، اپنے رب، وہ رب جو کہ عظیم ہے، اس کی پاکی کو بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی کہ اس کی توحید بیان کیجئے. سورۃ الواقعہ کے اندر یہ کہا. سورۃ الحدید کے آغاز میں کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض. ٹھیک ہے. اور پھر سورۃ الحدید کے اندر مسئلہ انفاق اور مسئلہ جہاد کو بیان کیا. اب یہ جو مسئلہ انفاق ہے، یہ انفاق کس کی خاطر کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ توحید کی خاطر کیا جائے گا. اور یہ جو جہاد ہے، یہ جہاد کس کی خاطر کیا جائے گا؟ مسئلہ توحید کی خاطر کیا جائے گا. اسی لیے اب سورۃ الحدید کے بعد قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ جو پہلی 4 صورتیں ہیں 28ویں پارے کی، اس میں ہر دوسری صورت کا آغاز مسئلہ تسبیح سے کیا، تاکہ ذہن جو ہے وہ اس چیز سے منتشر نہ ہو جائے کہ یہ جو جہاد کا مسئلہ ہے یہ اصلاً مسئلہ توحید کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں سورۃ المجادلہ کا آغاز تو کیا قد سمع اللہ سے، لیکن سورہ حشر کا آغاز کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر سورہ ممتحنہ کا آغاز کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لیکن پھر سورہ صف کا آغاز کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تو پہلی 4 صورتیں ہیں. آگے پھر سورۃ الصف کے بعد سورۃ الجمعہ کا آغاز. یہ جو اگلی 4 صورتیں ہیں ان میں ہر پہلی صورت کا آغاز، ہر 2 میں سے پہلی صورت کا آغاز مسئلہ تسبیح سے کرے گا. پہلی 4 صورتوں میں سے ہر دوسری کا آغاز مسئلہ تسبیح سے کیا ہے. اگلی 4 صورتوں میں ہر 2 میں سے پہلی کا آغاز مسئلہ تسبیح سے کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ جو مسئلہ سورہ حدید میں بیان ہوا اس کا اعادہ کرتا ہے کہ بھائی انفاق جو ہے وہ بھی مسئلہ توحید کی خاطر ہوگا، جہاد بھی جو ہے وہ مسئلہ توحید کی خاطر ہوگا. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ پھر سورۃ التحریم کے اندر دونوں مسائل کو جو ہے وہ دہرائے گا. سورہ تحریم کے اندر دونوں مسائل کو دہرائے گا، اعادہ کرے گا. پھر سورہ تحریم سے آگے پھر دوبارہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ سورہ ملک شروع ہو جائے گی. وہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ خلاصہ ہے. یہ پورا جو مدنی صورتوں کا مضمون سورہ حدید سے شروع ہو گیا ہے، اس سب کا یہ اختصار کے ساتھ خلاصہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ من برکت العلم نسبتہ الی اہلہ، علم کی برکت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اس کی نسبت اس شخص کی طرف کرے یا اس کتاب کی طرف کرے جہاں سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہوا. یہ ہمارے پردادا استاد مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی والے، یہ ان کے افادات میں سے ہے اور بہت بات مناسب ہے، یعنی کہ بات بنتی ہے. مولانا غلام اللہ صاحب راجہ بازار تعلیم القرآن والے رحمہم اللہ. اچھا جی، اب یہ مسئلہ ہے سورہ مجادلہ جو ہے، اس میں بنیادی طور پر سورہ حدید میں چونکہ منافقین کا تذکرہ ہوا تھا اختصار کے ساتھ، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، سورۃ الحدید میں منافقین کا تذکرہ ہوا تھا اختصار کے ساتھ. یہاں پر سورہ مجادلہ میں تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ ہوگا، تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ ہوگا، اور منافقین کو زواجر ذکر ہوں گے، منافقین کو تخویفات ذکر ہوں گی، اور ایمان والوں کی تربیت کے لیے اصول اور ضابطے بھی بیان ہوں گے کہ اے ایمان والو ان اصولوں کو اپناؤ اور منافقین کی طرح نہ بنو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے. زہار یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو
اپنے کسی محرم خاتون سے یوں تشبیہ دیتا ہے کہ جس طرح میرا محرم خاتون سے تعلق قائم کرنا حرام ہے، اس طرح تم سے بھی تعلق قائم کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. تو اس کو کہتے ہیں زہار. اسلام کے آنے سے پہلے جو زہار ہے، اس کے نتیجے میں عورت جو ہے وہ مستقل حرام سمجھی جاتی تھی. یعنی کہ جس مرد نے اپنی عورت سے زہار کر دیا، اب یہ عورت اس کے لیے مستقل حرام ہے، اس کے لیے کوئی دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اسے طلاق دے اور اسے فارغ کرے، پھر یہ کسی اور سے شادی کرے. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خاتون یہ مسئلہ لے کر آئی، ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر ہمارے دین نے اس کا ایک حل جو ہے وہ نکال دیا. اس مسئلے کا جو ایک حل ہے وہ بتایا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس کی تفصیل ابھی ہم پڑھیں گے. تو منافقین نے اور یہود و نصارہ نے تو نہیں، غالباً یہود نے جو مدینہ میں موجود تھے اہل کتاب، منافقین اور یہود وہ اس مسئلے کا مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے، اس نے اس عورت سے تعلق کی اجازت دے دی ہے کہ جو منہ بولی ماں بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے جو ہے وہ بات شروع ہوگی. مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہاں سے جو ہے وہ بات کا آغاز کرے گا کہ یہ لوگ جو کہ ہمارے نازل کردہ احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہے. تو یہ سورت کا آغاز جو ہے وہ اس مسئلے سے ہے. سورت المجادلہ کا ایک اور نمایاں جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان، سورہ مجادلہ کا ایک بڑا نمایاں مضمون وہ اللہ رب العزت کے کامل علم کا بیان ہے. یہ بات انشاءاللہ سورت کے ضمن میں ہم کریں گے. سورت جو ہے وہ مدنی ہے، اور ما قبل کے ساتھ ربط بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، سورت کے مضامین کا خلاصہ بھی ذکر کر دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. خولہ بنت ثعلبہ، غالباً یہی نام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. یہ بیوی تھیں اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، صحابی ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ میرے ساتھ میرے شوہر نے جو ہے وہ زہار کر دیا ہے، اب میں بوڑھی عورت ہوں، میں کیا کروں، میں بوڑھی عورت ہوں، میں کیا کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تو اس بارے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو. وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں جوانی کی عمر سے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے بچوں کی ماں بنی ہوں، اس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، اب میں بڑھاپے میں ہوں، اب اس نے میرے ساتھ زہار کر دیا، تو اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں. تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ تکرار کر رہی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر یہ معاملہ ہو رہا تھا. سیدہ عائشہ اسی حجرے کے اندر ایک دوسرے کونے میں موجود تھیں، لیکن یہ بات ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی، یہ بات ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی. اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی تھی کہ میں اس حجرے میں موجود تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بوڑھی خاتون جو ہے وہ بات کر رہی تھی اور مجھے وہ سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر اس کی بات کو سن لیا اور قرآن نازل کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی میرے علم میں تو یہی ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں کرتے تھے، نہ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کا اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے اس شکوے پر، جو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی کہ میرے مسئلے میں جو ہے وہ کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس مسئلے میں میرے لیے جو ہے وہ مشکل بن گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے قبول کر لیا اللہ نے. یہاں پر سمع اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا سننا اس معنی میں ہے کہ سننا قبول کر لینا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ نے میری سن لی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سن لی یعنی کہ قبول کر لی، مراد یہ ہوتی ہے اللہ نے میری دعائیں سن لی. تو سننے سے مراد صرف سننا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ میری دعائیں قبول کر لیں. تو یہاں پر یہ اس معنی میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ رب العزت نے اس خاتون کی بات سن لی کہ جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں، فی زوجہا اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ سنا رہی تھی.
اللہ کو اپنا دکھ سنا رہی تھی، اللہ کے سامنے اپنا غم رکھ رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کا آپس کا جو حوار ہے، آپس کی جو گفتگو ہے اس کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے، وہ تمام چیزوں کو سننے والا اور تمام معاملات کو دیکھنے والا ہے، تمام اقوال کو سننے والا اور تمام احوال کو دیکھنے والا ہے. ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اب مسئلہ زہار کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان کرے گا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بری بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ تم میں سے کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں. تو ما ہن امہاتہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، صرف یہ کہہ دینے سے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، ماں نہیں بن جاتی وہ. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ صرف یہ کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. دوسری بات، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسا کہنے والے جو ہے وہ ایک بڑی ناپسندیدہ بات کہتے ہیں. وَزُورًا، اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ معاف کرنے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے. یعنی کہ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تمہارے لیے راستہ جو ہے وہ نکال دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ رہنمائی نازل کی ہے. اگرچہ یہ کفارہ جو آگے ذکر ہوگا، یہ کفارہ شدید ہے، یہ کفارہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے جو آگے ذکر ہوگا زہار کا، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں کہ جو پہلے صورتحال تھی کہ اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پچھلی صورت کے اختتام کن الفاظ پر کیا سورہ حدید کا؟ نہیں، آخری حروف، آخری الفاظ، واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احکام نازل کرنا اور ان احکام میں ہمارے لیے جو ہے وہ نرمی رکھنا، آسانی رکھنا. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ایسے ہیں، تو یہ اللہ کے فضل میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بعض علماء نے دونوں صورتوں کا ربط یہ بیان کیا ہے. سمجھ آئی؟ بعض علماء دونوں صورتوں کا ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ پیچھے کہا واللہ ذو الفضل العظیم، تو یہاں پر اللہ کے فضل میں سے ایک فضل کا بیان ہے کہ اللہ نے مسئلہ زہار میں، ہاں دیکھیں نا، ایک بوڑھی عورت تھی، ایک عام عورت کسی چھوٹے سے گھر میں ایک بوڑھے صحابی کے پاس تھی، اور اس کا مسئلہ ہے، اور اس کا مسئلہ وہ آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس بارے میں ابھی تک کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اس عورت کو بھی یوں نہیں چھوڑتا، اس کے مسئلے کا حل جو ہے وہ نازل کرتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اب والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں، اپنی بات سے پھرنا چاہیں، یعنی کہ اب جو ہے وہ اس پر نادم ہے، اب وہ کیا کرے. اب ایسے نہیں ہے کہ بس کہے کہ بس ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، نہیں، اب یہ ہمارا دین جو ہے نا وہ انسان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے، انسان ذمہ دار ہے، انسان جواب دہ ہے، اپنے افعال کا بھی اور اپنے اقوال کا بھی. بات سمجھے؟ ہاں، افعال یعنی کہ جو کرتا ہے انسان، اور اقوال بھی، زبان سے جو کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ بس جو کہہ دیا کہہ دیا، ایسا نہیں ہے. تو ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، اب دوبارہ تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتے. ذالکم توعدون بہ، یہ وہ بات ہے کہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو. فمن لم یجد، اب جو شخص غلام کو آزاد نہ کر سکتا ہو، غلام موجود نہیں ہے اس کے پاس، جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 مہینوں کے مستقل مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ نئے سرے سے رکھنا پڑے گا، الا یہ کہ عذر ہو، الا یہ کہ عذر ہو. ایک بندہ جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار پڑ گیا کہ اس میں روزہ نہیں وہ رکھ سکتا، ہاں اس کے لیے رخصت ہے. ورنہ اگر درمیان میں ایک روزہ چھوڑے گا تو دوبارہ نئے سرے سے 2 روزے چھوڑنے پڑیں گے. یعنی کہ کوئی، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی، تو کس طرح تم نے یہ بات کہہ دی، اب اس بات سے نکلنے کے لیے، اس بات کے اثرات سے نکلنے کے لیے تم میں یہ کفارہ دینا پڑے گا.
فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، یعنی کہ یہ بھی تعلق قائم کرنے سے پہلے کرنا پڑے گا۔ ذالک فمن لم یستطع، اب اگر ایک بندہ بوڑھا ہے جیسا کہ اوس بن صامت تھے، یا ایک بندہ جو ہے وہ ایسا مریض ہے کہ وہ 2 مہینے کے مستقل روزے رکھ نہیں سکتا، تو فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اور وللکافرین عذاب علیم، ان حدود کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے جو ان حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ منافقین جو ہے وہ یہ کہتے تھے، یا پھر یہود جو ہے وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ایک ایسا نبی ہے جس نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ رہنے کی اجازت دے دی کہ جس کو انسان اپنی ماں سے تشبیہ دے چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب یہ لوگ، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پچھلے لوگ ذلیل ہو گئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے جو ہے وہ واضح قسم کی آیات، نشانیاں اور احکام جو ہے وہ نازل کر دیے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ اہانت کر دینے والا عذاب ہے۔ اہانت والا یعنی کہ رسوا کن۔ یہ جو اہانت والا عذاب ہے نا، یہ کافروں کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی کہ بعض دفعہ ایمان والے بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے، لیکن یہ عذاب ان کے لیے اہانت کے لیے نہیں ہوتا، تطہیر کے لیے ہوتا ہے، ان کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو عذاب مہین ذکر ہوتا ہے یہ کفار کے لیے ذکر ہوتا ہے، ان کے لیے عذاب جو ہے وہ اہانت کا باعث ہے۔ ایمان والے اگر بالفرض چلے بھی جائیں تو ان کے لیے وہ تطہیر کا باعث ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرنے کا باعث ہے، بالآخر وہ جنت میں جائیں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے کیا ہے جی؟ اہانت والا عذاب ہے۔ یہ کب ہے؟ اس دن، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن کے جس دن اللہ تعالیٰ سب کے تم ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور پھر ان سب کو خبر دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کے بارے میں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ اس سب کو شمار کر چکا ہے، حالانکہ یہ خود اس کو بھول چکے ہیں۔ بعض اوقات انسان خود اپنے کیے ہوئے اعمال بھول گیا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ محفوظ ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر مطلع ہے۔ دیکھیں اس سورت کا آغاز ہوا قد سمع اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے نا۔ پھر پہلے کہا قد سمع اللہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ پھر کہا واللہ یسمع تحاورکما، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ پھر کہا ان اللہ سمیع بصیر، یہ صفت کا صیغہ ہے، یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی کا صیغہ بھی ثابت ہے سمع، پھر مضارع بھی ثابت ہے یسمع، اور سمیع تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 3 کا اختتام دیکھیں، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، ٹھیک ہے مولانا، ٹھیک ہے، واللہ بما تعملون خبیر، خوب باخبر بھی ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 6 میں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائے گا، پھر انہیں خبر بھی دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ یعنی کہ یہ بھی صفت علم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جانتا ہے، پھر وہ بتائے گا بھی کہ تم نے یہ کچھ کیا تھا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، بندے اپنے اعمال کو بھلا بھی چکے ہوں گے، اللہ نے تمام اعمال کو شمار کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، پھر اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر مطلع بھی ہے، یہ بھی صفت علم ہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، مطلع ہے، یہ بھی اللہ کا جاننا ہی ہے نا۔ تو سمیع بھی ذکر کیا، بصیر بھی ذکر کیا، خبیر بھی ذکر کیا، شہید بھی ذکر کیا۔ اب آگے دیکھیں، ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جو معیت والی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت عامہ سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کے ساتھ ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ۔ اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو معیت عامہ والی آیات ہیں، ان سے وحدت الوجود پر استدلال کرنا جو ہے وہ گمراہی ہے۔
تو اور ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ معیت والی جتنی بھی آیات ہیں ان کا سیاق و سباق بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر علم مراد ہے اور قدرت مراد ہے. اب یہاں پر دیکھیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اب یہاں سے پہلا زجر ہے منافقین کے لیے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم جانتے نہیں کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے. یہاں پر اب یعلم ذکر کیا، پہلے صفت علم صراحتاً ذکر نہیں کی تھی، پہلے صفت سمع ذکر کی تھی، صفت بصر ذکر کی تھی، خبیر ذکر کیا تھا، شہید ذکر کیا تھا. اب کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یعلم جو ہے وہ کس چیز کا بیان ہے؟ اللہ کے علم کا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. کوئی بھی تین سرگوشی کرنے والے ایسے نہیں ہوتے مگر چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اور نہ ہی کوئی چار ہوتے ہیں مگر اللہ پانچ ہوتے ہیں مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کوئی بھی ہو سرگوشی کرنے والے مگر اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں. الا هو معهم اينما كانوا. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو خبر بتا دے گا کہ یہ کچھ تم نے کیا تھا. ان اللہ بكل شيء علیم. اللہ رب العزت کیا ہے؟ ہر چیز پر، ہر چیز سے اللہ رب العزت جو ہے وہ باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہاں پر ہوا معہم اینما کانوا کا پھر کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، آیت خود بتا رہی ہے، مولانا آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ معیت علم کے ساتھ ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یعنی کہ اللہ رب العزت کا ہر سرگوشی کرنے والے کے ساتھ ہونا وہ اپنے علم کے ساتھ ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. تو اسی لیے اللہ ہوا معہم اینما کانوا، یعنی کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان سے وہ نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا. اب زجر ثانی برائے منافقین، منافقین کے لیے دوسرا زجر. اچھا، یہ منافقین کرتے کیا تھے؟ منافقین کی اپنی جو ہے وہ خاص مجالس ہوتی تھیں جن میں وہ دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں منصوبہ سازی کرتے تھے. ایک تو یہ کام یہ لوگ کرتے تھے. پھر دوسرا جو ہے وہ جب یہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو ایمان والوں کو دیکھ کر ان کو تکلیف دینے کے لیے بھی آپس میں کانا پھوسیاں کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. اور بھی ان کے جو عیب ہیں وہ ذکر ہوں گے آگے انشاءاللہ، ان کا تذکرہ کریں گے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا؟ نجوا کہتے ہیں سرگوشیوں کو، خفیہ گفتگو، پوشیدہ گفتگو، خفیہ میٹنگ ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ. ان کو منع کیا گیا لیکن پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. اور ان کی خفیہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. وہ کرتے ہیں گناہ پر سرگوشی کرتے ہیں اور سرکشی پر اور رسول کی نافرمانی پر. فَإِذَا جَاءُوكَ. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. یعنی کہ یہ منافقین ایک تو یہ کام کرتے تھے جو کہ پہلے ہم نے ذکر کیا سرگوشیوں کے حوالے سے اور اپنی خفیہ میٹنگوں کے حوالے سے. دوسرا یہ کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ کو درست طریقے سے سلام نہیں کرتے تھے. بعض اوقات کہتے تھے السلام علیکم، آپ پر موت ہو، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی اور جو ہے وہ فضول باتیں کرتے تھے. اور پھر وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول. اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر یہ واقعی سچے رسول ہوتے تو ہم جو کہہ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں عذاب دیتا. تو اسی لیے بات یہ ہے کہ جلدی نہ کرو. حسبہم جہنم. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے. یصلونہا. اس میں یہ داخل ہو جائیں گے. فبئس المصیر. اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے.
اب ایمان والوں کے لیے پہلا قانون ہے، قانون اول برائے اصلاح مؤمنین، اور مقصد خطاب ایمان والوں کو ہے، اور مقصد جو ہے وہ منافقین کو زجر دینا ہے، یا پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بتاتا ہے کہ منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہ جو جن چیزوں سے ایمان والوں کو منع کرے گا، مقصد یہ ہے کہ یہ اوصاف منافقین کے ہیں، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سرگوشی یا خفیہ گفتگو یا چھپ کے پوشیدہ گفتگو جو ہے وہ بعض اوقات خیر پر بھی مبنی ہو سکتی ہے کسی شرعی ضرورت کے تحت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، جب تم نجوا کرو، جب تم سرگوشی کرو تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تمہاری سرگوشی اس مقصد سے نہیں ہونی چاہیے کہ گناہ، سرکشی اور رسول کی معرفت، معصیت۔ وتناجوا بالبر والتقوی، تم نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کرتے رہو کہ جس کی طرف تمہیں دوبارہ اکٹھا کیا جانا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں جو منافقین کرتے ہیں یہ تو شیاطین کی جانب سے ہوتی ہیں، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو پریشان کریں، ان کے ذریعے ایمان والوں کو ان کے ذریعے پریشان کریں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں، تاکہ لیحزن الذین آمنوا، لام کئی تاکہ کے معنی میں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تین لوگ ہوں تو دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ کیوں؟ تیسرا پھر کہے گا، تیسرا پریشان ہوگا نا، تیسرا سمجھے گا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں بات ہو رہی، تو یہ انسان کی نفسیات ہے، تو اسی لیے آداب مجلس کے بھی خلاف ہے۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ تین لوگ بیٹھے ہوں تو دو لوگ آپس میں پشتوں میں بات شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پٹھان بھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عربی میں بات شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جس طرح شہریار بھائی کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ تیسرا بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے نا اس سے، تو اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، نہیں یہ تو ہو گیا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، لیکن یہ ان ایمان والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اب ایمان والوں کو اتنا چوئی موئی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ان کے سامنے منافقین سرگوشیاں کر رہے ہیں تو یہ پریشان ہو جائیں، نہیں، اتنا جو ہے وہ کمزور پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے وہ اللہ ہی پر جو ہے وہ توکل رکھیں، یہ آپ کے متعلق سرگوشیاں کر بھی لیں تو انشاءاللہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب ایک اور ادب، دوسرا قانون ذکر ہوگا، اور اس میں بھی منافقین کے لیے جو ہے وہ زجر ہے، اور منافقین کے اوصاف سے بچنے کے لیے ایمان والوں کی تربیت مقصود ہے۔ منافقین یہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گھیرا ڈال لیتے تھے، آپ کی مجلس میں آپ کے قریب قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے اکٹھے ہو کر، اور پھر جب کبار صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کشادہ ہونے کا حکم دیتے تھے تو وہ ان کو برا لگتا تھا، اور اگر کسی کو کہا جاتا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، کبار صحابہ میں سے کوئی آ گیا ہے، وہ لوگ آگے ہیں جو کہ مجلس میں آگے بیٹھنے کے اہل ہیں، اللہ کے نبی کے قریب بیٹھنے کے اہل ہیں، تو یہ چیز ان کو بری لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کی تربیت کرتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو جاؤ، جگہ بنا لو، تو ففسحوا، تم کشادہ ہو جایا کرو، جگہ بنا لیا کرو، کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا کام ہوتا ہے ویسے ہی اس کی جزا ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کسی کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ، بڑے جو آئے ہیں ان کو جگہ دے دو، یہاں سے اٹھ جاؤ، فلاں شخص کو یہاں پر بیٹھنے دو، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب مجلس کو برخاست کر دے، جب صاحب مجلس جو ہے وہ کہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے مجلس برخاست ہے، تو پھر تم اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لو۔ تو وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فَانشُزُوا،
تو تم اٹھ جایا کرو. کیا ہوگا اس سے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس طرح کرنے سے اللہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، جنہوں تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے، اور جو اوت العلم ہے یعنی کہ صحابہ مراد ہے، ان کے درجات کو بلند کر دے گا. یعنی کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ اور تم اٹھ جاؤ گے، تو بظاہر یہ چیز تواضع ہے بظاہر، یعنی کہ یہ ہے تواضع کی نشانی ہے نا، کہ انسان نے بات مان لی اور وہ اس نے اپنی انا کو مسئلہ نہیں بنایا. جب انسان تواضع کا اظہار کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ جو ہے وہ بلند کرے گا. انسان من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے اللہ اس کو، الجزاء من جنس العمل. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے. اب ایک اور ادب، قانون ثالث برائے اصلاح مؤمنین. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب منافقین ایک اور خباثت کرتے تھے، وہ یہ کہ خام خواہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر تو سائڈ پہ ہو جاتے تھے. بڑی ضروری بات کرنی ہے کان میں، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو نا، وہ اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے وہ خام خواہ جو ہے وہ الگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی ہوتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں مشقت ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشقت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی قانون یہ ہے کہ جب بھی رسول سے الگ گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے صدقہ دینا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اپنے رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا، اور اگر تم نہ پاؤ تو فإن اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ حکم جو ہے وہ کوئی 10-11 دن باقی رہا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں نرمی کر دی. اور کہا یہ جاتا ہے واللہ عالم، مفسرین بعض ذکر کرتے ہیں کہ اس حکم پر سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے عمل نہیں کیا. یعنی کہ یہ وہ حکم ہے کہ جس پر صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہی عمل کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ حکم جو ہے وہ، واللہ عالم اس بات میں کتنی صداقت ہے. پھر جب اللہ رب العزت نے یہ شرط لگا دی تو اب منافقین بخیل تو بہت ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ پہلے جو ہے وہ صدقہ دینا پڑتا تھا. ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے؟ تو فإذ لم تفعلوا، اب چونکہ تم نے یہ کام نہیں کیا یا تم اب یہ کام نہیں کر رہے، تو وتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے لیے نرمی فرما دی، اللہ نے تم پر مہربانی فرما دی. تو یہ کام تو چلو اب مت کرو، لیکن فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، یہ کام جو ہے ان کو کرتے رہو کہ نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ صورت اللہ رب العزت کے علم کے اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ بار بار بیان ہوتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ خبیر بما تعملون. اب منافقین کے لیے زجر ہے اور دنیاوی اور اخروی تخویفات ہیں. اور یہاں پر اس بات کا ذکر کرے گا کہ یہ منافقین، ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ ہیں، ان کی محبتیں یہودیوں کے ساتھ ہیں. یہ کیسے ایمان والے ہیں کہ ہیں ایمان والے اور محبت ان کی یہودیوں کے ساتھ ہے؟ یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ الم تر الی الذین تولوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کی محبتیں، جن کی موالات اس قوم کے ساتھ ہے کہ جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ المغضوب علیہم، وہ کون ہے؟ یہودی. ما هم منکم ولا منہم، یہ یہودی نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، نہ تمہارے ساتھ ہیں کہ پورے مومن بن جائیں، نہ ان کے ساتھ ہیں کہ پورے یہودی بن جائیں. لا الہ الا ولا الہ الا ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی چیزوں پر حلف اٹھاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اچھا اب ان کا کیا انجام کیا ہے؟ تخویف اخروی.
اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بڑا شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنے اپنی قسموں کو، اتخذوا ایمانہم، اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال بنا رکھا ہے، اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، نہیں اللہ کی قسم ہم تو مومن ہیں، اللہ کی قسم ہم تو خیر چاہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو صرف اچھائی کا ارادہ کیا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اور یہ دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، تو ان منافقوں کے لیے بھی جو ہے وہ اہانت والا عذاب ہے، کیونکہ یہ بھی کافر ہیں۔ اچھا تو لیکن ان کے پاس تو بڑا مال ہے، ہاں ان کے پاس تو بڑا مال ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کو کوئی فائدہ دیں گے، ولا اولادہم، نہ ہی ان کی اولادیں ان کو کوئی فائدہ دیں گی کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کب ایسا کب ہوگا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن کے جس دن اللہ ان سب کے سب کو دوبارہ اٹھا لے گا۔ فیحلفون لہ، تو یہ اللہ کے سامنے بھی ویسے ہی قسمیں اٹھانے لگ جائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ان کا خیال ہوگا کہ جیسے دنیا میں ایمان والوں کو قسمیں کھا کھا کر بے وقوف بناتے رہے، ہاں اپنی طرف سے ان کو دھوکہ دیتے رہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، تو سمجھیں گے کہ اللہ کو بھی شاید ہم دھوکہ دے دیں گے۔ تو فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کسی چیز پر ہیں، یعنی کہ کوئی کسی ایسی چیز پر ہیں کہ جس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہ لوگ جو ہے وہ پکے جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان جو ہے وہ ان پر غالب آ گیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھلا دیا ہے، ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، شیطان ان پر غافل آ گیا ہے، ان منافقین پر۔ اولئک حزب الشیطان، یہ جو ہے وہ شیطان کا لشکر ہے، شیطان والے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کا گروہ، شیطان کا لشکر ہی جو ہے وہ خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو کہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ، بشارت ایمان والوں کے لیے، کتب اللہ، اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ ضرور بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ رب العزت خوب قوت والا اور خوب غالب ہے، خوب طاقت والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب وہ قوی ہے اور عزیز ہے تو پھر اس کو کون جو ہے وہ مغلوب کرے گا؟ وہی غالب آئے گا، وہ اور اس کے رسول اور ایمان والے۔ اب ایمان والوں کا حال ذکر کرے گا کہ منافقین کا پیچھے حال ذکر کیا کہ یہ یہودیوں کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا وصف ذکر کرے گا، صحابہ کی جماعت کا وصف ذکر کرے گا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کی جماعت، یہ جو ہم صحابہ صحابہ کرتے رہتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں کرتے، یہ کوئی بات ہے نا؟ بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ صحابہ کی بات کرتا ہے، قرآن مجید اولئک هم الراشدون، وہ مراد صحابہ ہیں، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الراشدون، تو اسی لیے صحابہ کے بغیر بات نہیں چلتی، صحابہ کے بغیر بات نہیں بنتی مولانا، صحابہ کے بغیر جو ہے وہ دین کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے صحابہ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ہرگز نہیں پائیں گے کوئی بھی ایسا گروہ کہ وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو، اور ساتھ ساتھ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ساتھ ساتھ ان کی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبتیں بھی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر ایمان بھی ہو اور اللہ کے باغیوں سے محبتیں بھی ہوں، الولا والبرا، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی اور براءت اور نفرت اور عداوت، یہ بھی اللہ کی خاطر، اللہ کے دشمنوں سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں،
او ابناءہم یا ان کے بیٹے اور اولادیں ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی بند ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ کبھی بھی ایمان والوں کو ایسا کرتے نہیں پائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ ہیں، منافقین کے مقابلے میں دوسرا گروہ صحابہ کا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی خاص مدد کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُم، یا دنیا کے اندر یہ کیا ہے اور آخرت میں کیا کرے گا؟ وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نچلی جانب یا پھر جن کے تحت اشجارها، یا پھر جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہوں گی۔ اچھا، تو داخل کرے گا کتنی دیر کے لیے؟ ہاں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اچھا، تو بعض اوقات انعام تو مل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ رضا نہیں ہوتی، تو رضی اللہ عنہم، اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے اولئک حزب اللہ، یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے حزب اللہ، یہ حسن نصر اللہ والی حزب اللہ نہیں ہے، لعنہ اللہ۔ یہ اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے ہیں، اور ہیں یہ لوگ وہ کہ جو مسلمانوں کے قاتل بھی ہیں اور پکے رافضی، صحابہ کو نہ ماننے والے، بلکہ ان کا دین ہی الگ ہے۔ صحابہ تو بات کی بات ہے، نہ ان کے پاس توحید ہے نہ ان کے پاس رسالت ہے، تو وہ اپنے آپ کا، انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ حزب اللہ، حالانکہ وہ حزب الشیطان ہے۔ اور ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ ان کی محبت میں باولے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگاتا ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ 4 کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اگر وہ مردار ہو جائے کسی جگہ پر اور آپ جو ہے وہ تعزیتی ریفرنس منعقد کرانے لگ جائیں اور آپ کہیں کہ جی یہ تو اس امت کا سب سے بڑا شہید ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت گہرا مسئلہ ہے آپ کے عقیدے میں۔ اسی لیے یعنی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا سنگین ہے۔ صحابہ کے بارے میں یا توحید کے بارے میں یا اس طرح دیگر جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں ایسے عقائد رکھنے والے لوگوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور مسئلہ صرف صحابہ کا نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ دین کی اساسیات میں ہیں۔ مطلب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو امام ہیں وہ معصوم ہیں بلکہ انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ ہمارے ائمہ، ہمارے امام جو ہیں 12 امام، وہ صحابہ سے نہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ خمینی نے خمینی جو ایران کا تھا اس نے یہ بات لکھی ہے، اور بھی نہیں کہ تو ایسے لوگوں کو آئیڈیالائز کرنا، ایسے لوگوں کی تعریفیں کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں محبت اور والے جذبات رکھنا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے اندر بہت جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا یا اس طرح کے لوگوں کی تعریف کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حزب اللہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ حزب اللہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو کہ حزب اللہ، اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ کا جو گروہ ہے وہی ہے جو کہ کامیاب ہونے والا ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اس میں منافقین پر زجر ہے اس صورت میں، اور خاص طور پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں جن کا تذکرہ ہوا، سرگوشیوں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح باقی مضامین جو ہے وہ ذکر ہوئے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہی سورۃ الحدید کا تتمہ ہے، سورۃ الحدید میں ذکر ہونے والا جو مسئلہ جہاد ہے اس کا تتمہ ہے۔ اب سورۃ الحشر کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ مسئلہ تسبیح سے آغاز کرے گا، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، کل یہود کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہوگا، بنو نذیر اور یہود کے دیگر قبائل کے ساتھ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ کیا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔